اگلا بند ہے، پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سماں ہے۔ اب یہ ہم پڑھ رہے تھے نا کہ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر تو ہوتے ہیں مسخ ان میں پہلے تمنگر، کہ کوئی قوم جب برباد ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کے جو امراء ہیں وہ ان کی شخصیتیں مسخ ہو جاتی ہیں، ان کی شناخت ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ ان کے بارے میں ہے کہ وہ جو امراء ہیں وہ ان کی مزاج کیسے ہوتے ہیں، کہ پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے، قحط کمی واقع ہے، کوئی بحران پیدا ہو گیا ہے، کسی قسم کا بحران پیدا ہو گیا اور اس سے تمام جہان پریشان ہیں، تو بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں سماں ہے، لیکن انہیں اس پریشانی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وہ بے فکر ہوتے ہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کیونکہ انہیں یہ احساس سکون دیتا ہے کہ ہمارا گودام جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، ہمارے گھر میں سامان پورا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کسی بھی چیز کی کمی واقع ہو جاتی ہے کسی ملک میں تو پورا ملک جو ہے وہ اس کی پریشانی کو جب محسوس کر رہا ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، خوف کا شکار ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، لیکن امراء کو اس بارے میں قطعاً کوئی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ان کے گودام ان چیزوں سے بھرے ہوتے ہیں یا ان کے پاس ایسے وسائل ہوتے ہیں وہ کہیں سے بھی خرید سکتے ہیں، تو اس بے فکری میں وہ خوش ہوتے ہیں اور انہیں پریشانی جو دوسری قوم پر ہوتی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے، اگر امت کے باغ میں خزاں کا موسم ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، تو وہ یہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے چمن میں پھول جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی بات کو یہ خزاں سے مراد برے حالات ہیں، خزاں علامت ہے برے حالات کی اور پھول جو ہیں وہ علامت ہے خوشی کی۔ ہاں میں لیکچر ریکارڈ کر رہی ہوں، ابھی آپ جاؤ، میں آ رہی۔ بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ اب یہاں حالی طنزیہ انداز میں کہتے ہیں کہ باقی نوع انسان کا ان پر کیا حق بنتا ہے کہ وہ قسم جو ہے وہ انسانوں کی قسم سے ہی جدا ہے۔ ظاہر ہے یہ طبقاتی فرق جب انتہا پر ہو، ایک طرف بے فکری انتہا پر ہو، ایک طرف پریشانی قحط کی وجہ سے پریشانی ہو، مفلوق الحالی ہو، تنگ دستی ہو، تکلیف ہو، اور دوسری طرف ہر قسم کا عیش و آرام کا سامان میسر ہو، تو وہ یہ اتنا زیادہ جو فرق ہے وہ انسانوں کے مزاج اور رویوں کو بدل دیتا ہے۔ وہ انسان جن کے پاس سب کچھ ہے وہ اپنے آپ کو کوئی اور ہی مخلوق سمجھنے لگ جاتے ہیں، وہ اپنے آپ کو اشرف المخلوقات، اصل میں وہ خود اپنے آپ کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور جو غریب ہیں وہ ان کی غربت، تنگ دستی، وہ ان کو اس سوچ کو اتنا چھوٹا کر دیتی ہے کہ وہ واقعی اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنے لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ خود بھی اپنے حق کے لیے نہ بول سکتے ہیں، نہ اپنا حق حاصل کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں، نہ دل میں ان کے یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا حق کیا بنتا ہے، امراء پر ہمارا کیا حق ہے۔ تو ایسی طبقاتی جہاں تقسیم ہو تو وہاں انسان ہی انسانوں سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ بالکل ایک اور مخلوق بن جاتے ہیں۔ تو اسی بات پر حالی طنزیہ کہتے ہیں کہ وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ آگے وہ اسی طنز کی انتہا پر کہتے ہیں، کہاں بندگان ذلیل اور کہاں وہ بسر کرتے ہیں بے غم قوت و نام وہ، کہ کہاں یہ بندگان ذلیل، یہ کم تر حقیر ذلیل انسان، اور کہاں وہ اعلیٰ و ارفع ہستیاں کہ جن کی زندگی میں کوئی غم نہیں ہے اور بغیر غم کے وہ طاقت بھی ان کو حاصل ہو جاتی ہے، نان روٹی کو کہتے ہیں، رزق بھی، کھانا بھی انہیں میسر ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیسے ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ پہنتے نہیں جز سمور و کتاموں، کہ وہ جز سوائے سمور و کتاں، انتہائی قیمتی کی لباس
انتہائی قیمتی کپڑوں کے علاوہ جو کچھ نہیں پہنتے، اور مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناں، کہ وہ ایسے مکان رکھتے ہیں جن پر خلد جناں، یعنی کہ جنتیں بھی جن پر رشک کریں، یعنی کہ ایسے حسین مکانات جن کے پاس ہوں، جن پر جنت بھی رشک کریں، اور جن کے پاس کتاں اور سمور جیسے لباس ہوں، اور جنہیں بغیر غم اور قوت کے طاقت بھی میسر آ جائے، اقتدار بھی مل جائے، اور کھانا بھی وافر مقدار میں مل جائے، تو پھر کہاں ان کا مقابلہ ہو سکتا ہے ان کمتر اور ذلیل اور حقیر لوگوں سے، کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، کہ وہ بغیر سواری کے قدم بھی نہیں چلتے، بڑے بڑے محلوں سے نکلتے ہیں تو سامنے ہی گاڑی ٹھہری ہوتی ہے، گاڑی سے نکلتے ہیں تو آفس، تو وہ ایک قدم بھی بغیر سواری کے، اور ان کی گاڑیاں بھی اندر سے ہم تو اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اس میں کیا کیا ان کے عیش و آرام کا سامان ہوتا ہے۔ نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر، بے نغمہ و ساز، یہ نغمہ و ساز کیونکہ اس وقت عیاشی کی چیزیں جو تھیں وہ رقص و سرود کی محفلیں ہوتی تھیں، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہر وقت وہ عیش و عشرت کے سامان میں ڈوبے رہتے ہیں، ان کے ارد گرد عیاشی کا سامان ہوتا ہے، تو ان کا مقابلہ ان ہم کم طرح کی لوگوں سے کیسے رہ سکتا ہے۔ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گلو لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی۔ کمر بستہ ہونا، تیار ہونا، لوگ ان کی خدمت میں ہر وقت تیار رہتے ہیں، کہ ملازمین ہاتھ باندھے ٹھہرے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے منہ سے کچھ بھی نکلے تو وہ فوراً کسی جن کی طرح ان کے احکامات کو بجا لائیں۔ گلو لالا، گلاب اور لالا ان کی صحبت میں رہتے ہیں، یعنی کہ حسین لوگ، عیاشی کی، ان کی نفس کی خواہش کے لیے، نفسانی تسکین کے لیے خوبصورت لوگ ہر وقت ان کی محفلوں میں رہتے ہیں۔ نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی طبیعت میں انتہائی نفاست بھری ہوتی ہے، کہ تھوڑی سی تکلیف، تھوڑی سی بے ترتیبی، تھوڑی سی خرابی ان کو بڑی ناگوار گزرتی ہے، کیونکہ ان کے مزاج میں نفاست اور نزاکت ہوتی ہے۔ وہ اسی طرح ایک کہانی بنی ہوئی تھی اسی مقتدر طبقے کی نفاست اور نزاکت کے حوالے سے، کہ ایک شہزادی جو ہے وہ راستہ بھٹک جاتی ہے اور وہ سارا دن جنگل میں پھرتی رہتی ہے، اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، اور یعنی کہ وہ دھول مٹی اس پر پڑ جاتی ہے، تو کسی اور ملک کا بادشاہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو پوچھتا ہے تم کون ہو؟ وہ کہتی میں شہزادی ہوں۔ وہ یقین نہیں کرتا، پھر وہ اس کو آزمانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ واقعی شہزادی ہے، تو گدوں کا ڈھیر پر اس کو سلا دیتے ہیں۔ صبح وہ اٹھتی ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ رات آپ کو آرام سے نیند آئی؟ اس نے کہا نہیں، رات کو نہ کوئی چیز مجھے چبھتی رہی۔ تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کتنے سارے گدوں کے نیچے ایک مٹر کا دانہ پڑا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ شہزادی ہے۔ اب یہ کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی عیش آرام میں اتنی باریکیوں کا دھیان رکھا جاتا ہے، تو وہ ظاہر ہے پھر ان میں ایک نزاکت تو آنی ہے۔ دواؤں میں مشک ان کے اٹھتا ہے ڈھیروں، ان کی جو دوائیاں، وہ جو ظاہر انسان ہے اپنے آپ کو جتنا بھی ماورا بنا لے، لیکن انسانی جسم ہے، انسانی ضرورتیں ہیں، تو بیماری بھی یقینی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو کسی بیماری پر جب دوائی کھانی پڑے تو وہ اس میں مشک کی خوشبو ڈال کے استعمال کرتے ہیں۔ مشک انتہائی قیمتی خوشبو ہے، اور وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں، کہ وہ سیروں کے حساب سے، سیر یعنی کہ ایک پیمانہ ہے، کہ وہ ان کے لباس بھی معطر ہوتے ہیں اور ان کی دوائیں بھی بڑی خوشبودار ہوتی ہیں۔
یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر نہیں چین جن کو زمانے میں دم بھر. یہ ان کے ہم جنس کس طرح ہو سکتے ہیں کہ جنہیں ایک لمحے کو بھی چین اور سکون نہیں ہے. یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیوں کر نہیں چین جن کو زمانے میں دم بھر. سواری کو گھوڑا نہ خدمت کو نوکر نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر. پہننے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی. تو یہ وہ لوگ، یہ عمرہ جن کا آپ نے پیچھے سارا پڑھا ہے، یہ ان لوگوں کے ہم جنس کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہم جنس ایک ہی جنس سے تعلق، ایک ہی قسم سے تعلق رکھنے والے انسان کیسے ہو سکتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ایک لمحے کو بھی سکون میسر نہیں ہے، نہ ان کے پاس سواری کے لیے کوئی گھوڑا ہے، نہ کوئی سواری ہے، نہ خدمت کو نوکر ہے، نہ رہنے کو گھر اور نہ سونے کو بستر. ٹھیک ہے، بنیادی ضرورتوں سے بھی جو محروم ہیں، نہ جن کے پاس کپڑا ہے، نہ کھانے کو صحیح روٹی ہے. اگر وہ کوئی تدبیر کرتے ہیں، وہ تھوڑی سی اس میں خامی ہو جاتی ہے تو پوری تقدیر ان کی خراب ہو جاتی ہے. تو ایسے لوگ جن کی سوچ تھوڑا سا چھوٹا سا غلط عمل بھی ان کی پوری زندگی کو برباد کر دینے والا ہوتا ہے، تو وہ ایسے لوگ، اور جو وہ بڑے بڑے بلنڈر کر کے بھی وہ بڑی عیاشیوں میں رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ ان کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ سارا بتانے کے بعد حالی کیا کہتے ہیں کہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا، کتاب خدا قرآن پاک کا یہ پہلا سبق تھا، یعنی کہ ہماری شریعت کا یہ پہلا اصول تھا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، کہ یہ جو ساری مخلوق ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جو چیز تخلیق کی ہے، یہ اللہ کا کنبہ ہے. ٹھیک ہے، کنبہ سے مراد یہ ہے کہ ایک گھر کا سربراہ ہے اور اس کے گھر والے، اس کا بیٹا بیٹی، ان کے بچوں کے بچے، اس کی بیوی، یہ سارے اس کے اپنے ہی گھر والے ہیں، وہ ان کا سربراہ ہے. تو اللہ کا جو یہ پوری مخلوق ہے، یہ اللہ کا کنبہ ہے. وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خالق دو سرا، ازل سے ابد تک کے مالک کا، ازل سے ابد تک کو تخلیق کرنے والے کا وہ دوست ہے. خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، خلائق مخلوقات سے جس کو ولا کا، محبت کا رشتہ ہے. جو اس کی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہی دوست ہے. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں نا کہ ولی اللہ تھے. ولی اللہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دوست. اور اللہ کا دوست ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا ہے. اگر آپ نے ولی اللہ بننا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کریں. اللہ کی مخلوق میں انسان تو اشرف المخلوقات ہے، چرند پرند چوٹیاں جانور حشرات الارض سب کچھ اس کی مخلوق ہے. ان کے ساتھ، ہر کسی کے ساتھ اگر جو رحم سے پیش آنا شروع ہو جائے تو وہ اللہ اس کو اپنا دوست بناتا چلا جاتا ہے اور وہ ولی اللہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہی پہلا سبق تھا، انسانیت کو بتایا گیا تھا کہ اللہ کی مخلوق ہے، جو اللہ کو نہ مانے اللہ اس کو بھی رزق دے رہا ہے. یہ نہیں کہتا کہ تم میری عبادت نہیں کرتے جاؤ بھوکے مرو. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کا جو اصول ہے کہ دنیا، آپ اگر تاریخ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، ترجمہ پڑھیں، تو اس میں کیا ہے کہ پہلی امتوں کو سزائیں جو دی ہیں یا ان پر جو عذاب آئے ہیں، کبھی شرک کی بنا پر نہیں آئے. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کسی قوم پر عذاب اس لیے نازل کیا ہو کہ وہ اللہ کو نہیں مانتی تھی. نہیں، وہ جو بھی قوم تباہ ہوئی ہے، جس قوم پر عذاب آیا ہے، وہ اس لیے کہ وہ اخلاقی برائیوں میں حد سے بڑھے ہوئے تھے. کیونکہ اخلاقی برائیاں دوسروں کو متاثر کرتی ہیں، انسانوں کو متاثر کرتی ہیں، مخلوقات کو پریشان کرتی ہیں، اور ہمیشہ بربادی یا عذاب اس قوم پر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اس قوم کو کبھی برباد نہیں کیا، ان پر عذاب نہیں بھیجا جو اللہ کو نہیں مانتی تھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ صرف یہ دیکھتا ہے کہ جو قوم جو ہے وہ دنیا کے لیے، دنیاوی آسائش کے لیے محنت کر رہی ہے، وہی اللہ کی دوست ہے. اگر آپ اس حوالے سے دیکھیں، یورپ آج دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے کیونکہ
انسانیت کے لیے جتنی جد و جہد وہ کر رہے ہیں، ہر فیلڈ میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں جتنی آسانیاں پیدا کرنے کے لیے وہ دن رات کوشاں ہیں، تو اللہ کیسے ان کو صرف اس وجہ سے ذلیل کر سکتا کہ وہ مجھے نہیں مانتے؟ اللہ نے دنیا میں ان کو حکمرانی دی ہوئی ہے، وہ جیسے چاہیں۔ مسلمان جو ہے وہ عیش پرست ہیں، آرام طلب ہیں، خود غرض اور مطلبی ہوتے جا رہے ہیں، تو اس لیے وہ اللہ کے ماننے والے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو حکمرانی نہیں دے رہا۔ بچے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ مخلوق سے محبت، اور مخلوق میں وہ میں نے ابھی کہا تھا کہ نیکی کی ابتدا ہمیشہ گھر سے ہوتی ہے۔ آپ اپنے سب سے پہلے اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، گھر والوں کو آرام دینے والے، سکون کا خیال رکھنے والے، خوشی دینے والے بن جائیں۔ اپنے محلے، اپنے علاقے اور اپنی پھر ملک و قوم کے لیے آپ ایک فعال انسان بن جائیں، ایک آپ فائدہ نہ دیں، ان کو تکلیف کا سبب نہ بنے، تو آہستہ آہستہ آپ اللہ کے قریبی ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک میں نے پڑھا تھا کہ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل علیہ السلام کو بلا کر کہتے ہیں کہ تم بھی اس شخص سے محبت کرو کیونکہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو جا کر یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر تمام فرشتے دنیا میں آ کر لوگوں کے دلوں میں یہ ڈالتے ہیں کہ اس سے محبت کرو کیونکہ یہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی معاشرے میں خود بخود عزت ہونا شروع ہو جاتی ہے، لوگ ان کا احترام شروع کر دیتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کا ایک نظام ہے، اور اللہ کی محبت، اللہ سے محبت ہو ہی اس کو سکتی ہے جس کو اللہ کی مخلوق سے محبت ہے۔ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنے والا کبھی رب کو نہیں پا سکتا، اللہ اس سے کبھی اس سے محبت نہیں کر سکتا۔ تو مخلوق سے محبت کرنے والے ہی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جو اللہ کا قریب ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی سرخرو عزت پاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ نے یہ پہلا کتاب ہدا کا سبق دیا تھا کہ میری یہ مخلوق ہے، اور جس نے، ظاہر ہے آپ ایک ماں سے جتنی آپ محبت اور عقیدت کا تعلق ہو، اس کے بچے کو تھپڑ لگائیں، ماں ساری اپنی محبت بھول جائے گی، وہ کہے گی میرے بچے کو کیوں ہاتھ لگایا۔ تو اللہ کو تو 70 کا تو ایک فگر بتایا گیا ہے، 70 سے مراد بے انتہا ماؤں جتنا پیار ہے۔ تو اس کی مخلوق کو تکلیف دینے والا اللہ تعالیٰ اس کو کیسے خوش رکھ سکتا ہے، کیسے اس کو اپنا قریبی بنا سکتا ہے۔ اگلا ہے کہ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کے کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ حالی کیا کہہ رہے ہیں کہ عبادت بھی یہی ہے، دین اور ایمان بھی یہی ہے، کیا کہ دنیا میں انسان کے کام آئے۔ اب یہ دیکھیں کتنی بڑی بات کی ہے، عبادت، دین اور ایمان۔ ہم نے دین، ایمان، عبادت کو نمازوں تک محدود رکھا ہے، لیکن جو صوفیاء ہیں ان کے نزدیک اصل دین اور عبادت یہ ہے کہ دوسروں کے کام آئے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیں کہ دین کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بے ضرر بنانا یعنی کہ دوسروں کو آپ سے کوئی آپ کے ہاتھ، زبان، رویے سے تکلیف نہ ہو، عبادت کی انہوں نے پوچھا کہ آپ عبادت کسے کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو بے ضرر بنانا عبادت کی ابتدا ہے، اور اپنے آپ کو منفعت بخش بنا لینا عبادت کی انتہا ہے۔ یعنی کہ جب آپ کسی کو فائدہ دینے والے بن جائیں، آپ کے ہاتھ سے، زبان سے، آپ کے رویے سے، عمل سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، تو سمجھیں آپ اس وقت عبادت کی انتہا پر پہنچے ہوئے ہیں۔ عبادت گزار وہ نہیں ہے جو مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے اور جب ماں بات کرے تو اس کو جھڑک دیتا ہے، کسی کو پانی نہیں پلاتا، وہ لاکھ عبادت کر لے، وہ عبادت گزار نہیں ہے۔ ہاں، جو احکامات الہی کے ساتھ ساتھ، فرائض الہی کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کے لیے
آرام کا سبب بن رہا ہے تو سمجھیں کہ وہ عبادت، اصل عبادت وہ کر رہا ہے. سمجھیں اس کی نماز بھی اسی کی قبول ہوئی. اللہ جس کی عبادت قبول کرتا ہے تو اس کے دل میں گداز اور نرمی پیدا کر دیتا ہے. اور گداز اور نرمی کیا ہے کہ وہ دوسروں کے کام آتا ہے. تو جو شخص عبادت کر رہا ہے اور دوسروں کو تکلیف دے رہا ہے، ادھر سے نماز پڑھ رہا ہے، ادھر سے رشوت لے رہا ہے، ادھر سے نماز پڑھ رہا ہے، ادھر سے جھوٹ بول رہا ہے، ادھر سے نماز پڑھ رہا ہے، ادھر سے چغلی کھا رہا ہے، تو سمجھیں کہ اس کی نماز قبول ہی نہیں ہو رہی. اللہ جس کی عبادت قبول کر لے اس میں کہاں یہ پھر وہ جھوٹ بولے گا، کہاں وہ جھوٹ بول سکتا ہے، کہاں وہ حرام کی کمائی لے سکتا ہے، کبھی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ جس کی عبادت قبول کر لیتا ہے اس کو ہر طرح سے فائدہ مند بناتا چلا جاتا ہے. اور وہ شخص اصل عبادت وہی کر رہا ہوتا ہے جو دنیا میں متحرک ہوتا ہے، دنیا میں دوسروں کے لیے سرگرداں ہوتا ہے، وہی اصل عبادت گزار ہے.